اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیوں اور بزرگوں، دین دو چیزوں کا بنیادی طور پر تقاضا کرتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان شیطان کے شر سے بچ جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آخرت کو کمانے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے۔ اگر اتنا شعور ایمانی طور پر ہمارے اندر آ جائے اور کسی بندے کو اگر یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اس کے اندر اس بات کی قدرت، اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ شیطان کے ہر شر سے بچ جائے گا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نجات کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا کچھ نظام ہی قدرت نے اس طرح سے بنایا ہے۔ شیطان کو پوری طرح انسان کو ورغلانے اور بہکانے کے پاور اور اختیار دے رکھے ہیں، اور اسی شیطان نما دنیا کی زندگی میں اس سے بچ جانے کا نام ہی ہمارے ایمان کی پختگی اور علامت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اس کائنات میں سب سے عظیم ترین چیز ہے۔ سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ شیطان کے شر سے بچ جائے، اور سب سے بڑی کامیابی اور سرخروئی اور اس کی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اس پر وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے، اللہ کی رحمت اس کو گھیر لے، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ دو چیزیں انسان اس دنیا کی زندگی میں حاصل کر لے تو اس کی دنیا کامیاب ہے، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہم کو اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں دے دیا ہے۔ اگر ہمارا شعور تھوڑا سا بھی بیدار ہو تو اگر ان دونوں چیزوں کو پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اگر ہم اپنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں یہی دو چیزیں ہمارے لیے دار و مدار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بسم اللہ پڑھوا کر اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر صفات کا ذکر نہ کر کے صرف الرحمن اور الرحیم کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 7121 نمبر حدیث ہے۔ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلہ احدم منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت من اللہ۔ بخاری مسلم میں اس معنی کی اور بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر نہ تو اس کو اس کی جنت ملے گی، نہ ہی وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ولا انا الا برحمت من اللہ، میں بھی جنت میں اور جہنم کے عذاب سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا ہوں جب تک کہ مجھے اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔
تو ایک بنیادی بات بسم اللہ کے اندر بتا دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے اہم ترین چیز ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہی اللہ کی رحمت پر مبنی ہے۔ اس لیے ہماری سب سے زیادہ توجہ ہر ایک فرد کی، ہر ماں اور بہن کی اس طرف ہونی چاہیے کہ وہ اس شعور کو حاصل کرے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر ہمیں کیا چیزیں بتا دی گئی ہیں جو اس قدر قیمتی ہیں، اتنی بڑی ہیں، اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہم میں کا ہر شخص شیطان کے شر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور ہر پل اللہ کی رحمت کی تلاش و جستجو میں رہے، اور اللہ کی رحمت جن اعمال کے ذریعے سے، جن دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔